اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے سرکار اس دنیا کے اندر چرند پرند انس و جن ہر چیز کے لیے اللہ کی رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ تو یہ 12ویں شریف کا مقدس معظم محتشم مہینہ، جس کو ہم اور آپ ربیع النور کے نام سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں شاعر اسلام ارشاد فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دنیا کے سارے شاعر اپنی شاعری بیان کر کے جب خاموش ہوتے ہیں تو مجدد آداب اسلام، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار کی مدح و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہدبے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہدبے، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے سرکار جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، سید الانبیاء نے ابھی جنم بھی نہ لیا تھا، میرے سرکار کی عبوری سے پہلے پہلے ایسا دور تھا، اتنا خطرناک دور تھا کہ ایک باپ اپنی زندہ بیٹی کو زندہ در گور کر دیا کرتا تھا۔ ان کے دل سنگ دل ہو چکے تھے، ان کے دلوں میں جنگ چڑھ چکی تھی، لیکن میرے سرکار کا لطف عام دیکھیے میرے پیارے، جب میرے سرکار دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت رکھ لی۔ اللہ نے سرکار کے فضل سے، اپنے محبوب کے لطف و کرم سے بیٹیوں کو وہ اہمیت دے دی، وہ عزت دے دی کہ آج بیٹیوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی بیٹی کو لوگ سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ سرکار ہی کا لطف عام ہے، سرکار کا کرم ہے کہ آج ایک باپ کے گھر اگر بیٹی جنم لے لیتی ہے تو وہ خوشی کے مارے مچلنے لگتا ہے۔ لیکن ایک دور تھا جب سرکار نے اس دنیا میں جنم نہ لیا تھا، سرکار اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، تو میرے پیارے ایک باپ کے گھر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایک بیٹیاں جو آس لگائے بیٹھی تھی، دعائیں کر رہی تھی، اے پروردگار عالم، اے خلاق کے کائنات، عالم کے پیدا کرنے والے، کوئی ایسا مسیحا بھیج دے، کوئی ایسا رہبر بھیج دے، کوئی ایسا پیشوا بھیج دے جو ہم بیٹیوں کی عزت بچا سکے، جو ہم بیٹیوں کی آبرو لٹنے سے بچا سکے۔ میرے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا،
دنیا کے اندر بھیج کر کے ارشاد فرما دیا، اے لوگو سنو سنو، آج تک میں نے تم کو ساری چیزیں عطا فرمائی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن تم پر احسان نہیں جتلایا، تمہیں کسی بات کا میں نے تم سے مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن آج میں اپنے محبوب کے بھیجتا ہوں، آج میں نبی الانبیاء کو بھیجتا ہوں، سید الانبیاء کو تمہارے درمیان میں بھیج رہا ہوں، تو تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، روئے زمین کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ میرے پیارے، جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، وہ خوش نصیب عورت تھی جن کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا۔ تاریخ کے اندر بتلایا گیا جب حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں سرکار تشریف لائے تو حضرت آمنہ کو بشارتیں ہونے لگی، یہ بشارت ملی آمنہ مبارک ہو، تمہارے گھر میں سید الانبیاء تشریف لانے والے، تمہارے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ جب میرے سرکار حضرت آمنہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم انور میں تشریف لائے تو اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب فرماتے خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکنے لگا، اتنا جھکا کہ اس کی دیواریں حضرت آمنہ کے گھر پر بالکل سایہ بننے لگی۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں گھبرایا کہ اگر خانہ کعبہ گر گیا تو اس کو کیسے بنایا جائے گا، اس کی کیسے تعمیر کی جائے گی، غریب ہے، غربت کی زندگی ہم اور بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب جب خانہ کعبہ کی طرف میرے سرکار کو لے کر کے چل رہے تو خانہ کعبہ آپ کے اوپر جھکتا چلا جا رہا ہے، اتنا جھکا کہ حضرت عبد المطلب گھبرا گئے، پریشان ہونے لگے، آخر بات کیا ہے؟ تو خانہ کعبہ نے اپنے زبان حال سے ارشاد کیا، اے عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو، میں جھک نہیں رہا ہوں، میں گر نہیں رہا ہوں، بلکہ تمہارے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جھک رہا ہوں۔ یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے عالم کو جھکا دیا جائے گا، سارے لوگ ان کے تحت کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے ان کو وہ شان عطا کی ہے کہ یہ نبیوں کے سردار ہے، سید الانبیاء ہیں۔ میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے سرکار کو اس دنیا میں بھیج کر کے اللہ نے ہم اور آپ پر کیسا احسان کیا ہے۔ تو اے میرے پیارے، 12ویں شریف کا یہ مبارک مقدس مہینہ ہے جس میں میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور صرف تشریف نہیں لائے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کے ہم اور آپ کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے آقا نے ہم اور آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو رب کا نام سکھایا ہے، رب کو کیسے ماننا چاہیے، رب کی کیسے عبادت کرنا چاہیے۔ تو اے میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اور آپ کو عبادت کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہے، نماز کی وقت پر پابندی کرتا رہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا رہے، اپنے بچوں کو دین کی تلقین فرماتا رہے، دین کی رغبت دلائے، تاکہ اس کا بچہ دین اسلام، مذہب اسلام کو پڑھ کے اسلام کے قوانین کو سمجھ لے، اسلام پر چلنا سیکھ لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور پروردگار عالم سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا کرے۔ آمین۔ السلام